ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. سورہ عنکبوت آیت نمبر 14. دینی اور اسلامی بھائیوں، تمام مسلموں کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین کرام، آج کا یہ ہفتہ وار درس جو مکتب کے اس خوبصورت سے آگ کے اندر مرتب کیا گیا ہے، اور آج کے اس درس کے اندر جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کے سلسلے میں. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت کی میدان میں سفر کے سلسلے میں. اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے جو آیت کریمہ اللہ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں سارے 900 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے گھر پکڑا اور وہ بھی تھے ظالم. اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سارے نبی اور رسول بھیجے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے یا نوح انت اول الرسل الی الارض، اے نوح تمہیں زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسی قوم میں مبعوث کیے گئے جو توحید سے اکثر ناشنا، خدائی تعلیمات و احکام کو بالکل بھلا رہی تھی. اللہ واحد کی جگہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش و پوجا میں مصروف. قوم نوح کے 5 مشہور لوگ تھے جن کا نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہ 5 قوم نوح کے صالحین کے نام تھے، ان کے نیک لوگوں کے نام تھے یہ 5. جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس زمانے کے لوگوں نے ان کی یادگار اور ان کی مورتیاں بنا دی. ان لوگوں کے بعد جب دوسری نسل آئی تو اس نے ان مورتیوں کا احترام کرنا شروع کر دیا. جب وہ بھی چلے گئے اور تیسری نسل آئی تو ان لوگوں نے ان کا احترام سے بڑھ کر اس کی پوجا شروع کر دی، اور انہیں 5 مورتیوں کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے، اور اس طرح بت پرستی شروع ہو گئی. گویا دنیا میں بت پرستی کی طرح اولیاء پرستی سے ہوئی. دنیا میں پہلے بت پرستی کا وجود بھی نہ تھا. سب سے پہلے بزرگوں کی یاد کے لیے مورتیاں بنی، اور وہی مورتیاں بعد میں پوجی جانے لگی. نوح علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کی طرف بلایا، شرک کو چھوڑ دینے کی تلقین کی، توحید کی دعوت دی، حق راستے اور اختیار کرنے کی ترغیب کی، تو قوم کی اکثریت نے بات ماننے سے انکار کر دیا. بہت لوگوں نے
حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، وہ بھی بیچارے معمولی حیثیت رکھنے والے اور کمزور لوگ تھے۔ قوم کے بڑے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر مذاق کیا، ان کی دعوتی کوششوں کا استحضاء کیا اور اس بات کا بھی تانا دیا کہ تمہارے ساتھ معمولی لوگ ہیں، تمہارے ساتھ غریب اور کمزور طبقے کے افراد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع کرنے والے، تمہارے ساتھ چلنے والے ہم میں قریب اور حقیر لوگ ہیں اور بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہو گئے۔ ہم کو تو تم لوگوں میں سے اپنے سے کوئی برتری نہیں مانتا، بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم چھوٹے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ قوم، تم لوگ میری دعوت کو مانو نہ مانو، تم میری آواز پر لبیک کہو نہ کہو، میں ایمان لانے والوں کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ وما أنت بتارك الذين آمنوا، میں انہیں دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو طرح طرح سے سمجھایا، رات میں بھی دن میں بھی۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، نوح علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا۔ ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، پھر میں نے انہیں بآواز میں بلایا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چھپے چھپے بھی کہا، رات میں بھی دن میں بھی کھلا بھی پوشیدہ طور پر بھی، مگر قوم نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی وہ ناراض ہوئی، کھانوں میں دنیا اور کپڑے چوس لیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنا بیٹا سے ڈرایا تو کہنے لگے اے نوح، تم اپنے رب کا عذاب نہیں لے آتے، روزانہ دھمکاتے کیا ہو؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ سورہ ہود آیت نمبر 123 کے اندر قوم نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، بس جس عدالت پر تو وعدہ کرتا ہے اسے لے کر لے آ اگر تو سچا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم بہت ہی ہٹرم اور سرکش تھی۔ وہ نوح علیہ السلام کی بات کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ دن بدن اس کی سرکشی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 950 برس تک دعوت دینے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام بالکل نا امید اور مایوس ہو گئے تو بارگاہ الہی میں وہ دعا فرمائی، رب لا تذر، قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تم ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہیں کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ بارگاہ الہی میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قوم کے حق میں بدعا تھی اور ہر طرح کی کوششوں کے بعد وہ اس بدعا پر مجبور ہوئے تھے۔ پیغمبر کی بدعا رائے کی جاتی فوراً قبول ہوئی اور حکم ہوا کہ اے نوح ایک کشتی تیار کرو، ایک طوفان آنے والا ہے، یہ سرکش و تمام قوم اسی طوفان میں غرق ہو جائے گی اور جو اہل ایمان ہوں گے وہ کشتی میں محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ۔ اے نوح، ہماری حفاظت میں اور ہماری وحی کے
یہ حکم ہوا اے نوح اپنے اہل و عیال اور دیگر ایمان والوں کو لے کر کشتی میں بیٹھ جاؤ اور ہر مخلوق کا ایک جوڑا بھی ساتھ رکھو۔ اب وہی لوگ عذاب الہی سے بچیں گے جو کشتی میں ہوں گے، ان کے سوا کوئی نہ بچ سکے۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم نہ پہنچا اور تنور نے جوش مارا، ہم نے کہا چڑھاؤ، کشتی میں ہر کسی سے جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور سبھی ایمان والوں کو بھی اور ایمان نہ لائے تھے ان کے ساتھ مگر چھوڑے۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کتنے لوگ ہیں؟ گنتی کے چند افراد، صرف 40 افراد یا بطور بات 80 کے قریب ہیں، یعنی 950 برس کی تبلیغ کا نتیجہ 40 سے 80 افراد ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس کی محنت، 950 برس کی دعوت و تبلیغ، گنتی کے چند ناکام حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنی کوشش میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ ناکام تو وہ قوم تھی جس نے دعوت الہی میں جھگڑا کیا اور گمراہی اور ضلالت پر تکیہ ہو کے بیٹھے۔ عذاب الہی آسما تھا، نافرمان اور سرکش قوم عذاب الہی کے شکنجے میں پھنسی جاتی تھی، اور اہل ایمان کی کشتی موجوں کے درمیان بڑی شان و شوکت اور اطمینان و سکون کے ساتھ تیر رہی تھی۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی ہے ان موجوں کے بیچ میں چل رہی تھی جو پہاڑوں کی مانند تھی، پہاڑوں کی طرح اڑتی ہوئی طوفانی لہروں میں سرکش قوم غرق کی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کنعان کو دیکھا کہ وہ طوفانی موجوں میں گھبرے جا رہا ہے۔ ایک کنعان کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، لخت جگر کا ٹکڑا، طوفانی موجوں میں کون گھبرے جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ نوح علیہ السلام دعوت حق کے جذبے سے بیدار ہوئے اور پکار کر کہا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو اور کافروں میں سے نہ ہو، مگر آپ وہ بدنصیب بیٹا جو اب بھی نہ سمجھ سکا، جو عذاب الہی میں گرفتار ہو کر بھی نہ سمجھ سکا، کہنے لگا کہ میں ابھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے موت سے بچا لے گی، وہ مجھے اس طوفان سے بچا لے گی، وہ مجھے اس عذاب سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی نہ بچا سکے گا۔ اپنے ہی فکر ہو رہی تھی، بات ہی کر ہی رہی تھی، تب تک ایک موت آئی اور باپ بیٹے کے درمیان آئے ہوئے۔ سکندوں میں بیٹا نموں سے اوجھل ہو چکا تھا، عذاب الہی کے خطرناک طوفانی لہروں میں اسے دبوچ لیا تھا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اور دونوں کے درمیان موج آئے ہوئی اور وہ ڈوبنے والے تھے۔ میرے عزیز ساتھی، میرے اسلامی بھائی، سوچئے کنعان کون تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، ایک جلیل القدر پیغمبر کا رفت جگر، ایک برگزیدہ رسول کا نور نظر، مگر انجام کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ عذاب الہی کے شکنجے میں گرفتاری، ہمیشہ کی ذلت و رسوائی۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا اور عذاب الہی کے کیس و تند موجوں میں ہنسوائے کھا گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی محبت کتنی نہیں ہوتا، اور بار بار عزت میں یوں اتنا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یہ کلام اگرچہ تمہارا شرعی بیٹا ہے مگر مومن نہیں ہے، تمہارا منتظر زمان بردار نہیں ہے، ایمان و یقین کی دولت سے تمہارا مال نہیں ہے، بلکہ کفر و شرک کی آلائشوں میں ڈوبا ہوا، اس لیے حقیقت میں تمہارے اہل و عیال میں شامل نہیں، صرف شرعی بیٹا ہونے سے اہل و عیال کے داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے اوپر ایمان نہ آئے۔ اس کے اعمال گناہ معصیت کے اعمال ہیں، نیکی اور عمل صالح سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لہذا اے نوح اس کے بارے میں سفارش کرو اور یہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 46 سے 46 اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، بس مجھ سے ایسے چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ناواقفوں میں نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے فوراً معافی مانگی اور کہا کہ واقعی مجھ سے بھول ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے نافرمان بیٹے کے لیے سفارش کی، حقیقت میں اس سے میرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اے اللہ اگر تم میری اس غلطی کو معاف نہ کرے گا تو میں بڑے خسارے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ دیکھا آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جلیل القدر رسول کا بیٹا، لیکن پھر بھی عذاب الہی سے بچ سکتا۔ یہاں ہمیں بات کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح ڈھنگ سے کریں، توحید کی تعلیم دیں، نماز کی تعلیم دیں، طہارت و تقویٰ کی تعلیم دیں، اگر صحیح معنوں میں آپ اسے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر صحابی پیغمبر، لیکن بیٹا نافرمان بچا نہ سکے۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے، غور کرنے کا نام یہ ہے کہ ایک سگا بیٹا بھی ایمان نہ لانے والے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور عمل صالح نہ کرنے کی وجہ سے نبی کے اہل و عیال میں داخل ہے، تو وہ لوگ اچھی طرح سوچ لیں جو حسب و نسب کے بیٹا حسب میں مبتلا ہے اور عمل صالح کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بزرگی اور بڑائی کا معیار تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، ایمان یقین اور عمل صالح کی دولت ہے، نہ کہ خاندان کی بڑائی اور عظمت۔ اگر کسی کو فوقیت ہے، برتری حاصل ہے تو وہ اسی طبقے کی بنیاد پر ہے، جبکہ اللہ رب العالمین خاندان کی بڑائی، مال و دولت کی بڑائی یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، اصل بڑائی وہ ہے، اصل بزرگی وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے محترم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ کرنے والا تقویٰ اختیار کرنے والا۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور خاندان سے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت ہو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا جو سب سے وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے معرکۃ العراق میں ارشاد فرمایا ان اللہ قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية تعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب۔ فتح مکہ کے معرکۃ العراق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہلیت کا غرور اور نسل کا افتخار اللہ نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے تھے اور آدم کی نسل سے تھے۔ میرے دوستو، قیامت کے دن اعمال توڑے جائیں گے، اعمال حسب و نسب نہیں توڑے جائیں گے۔ عمل کا پردہ اگر بھاری
کام نہ آئے گا. اس لیے حسب و نسب ذات و برادری کا فخر و ہاتھ جو ہے ہمارے صالحہ میں لگ جانا چاہیے اور تقویٰ و پرہیزگاری کی راہ اختیار کرنی چاہیے. اردو نسل و نسب پر حقوق بے معنی عمل کرنے کا قیامت میں خاندان نہیں. بہرحال قوم نوح اپنے قدر اقتدار پر پہنچ گئی. جس عذاب کو وہ ایک مذاق اور کھیل سمجھتے تھے، در حقیقت وہ روح دھار کر انہیں نکل چکا تھا. طوفان نوح تھم گیا، آسمان کو حکم ہوا اب نہ برس. زمین سے کہا گیا پانی کو جذب کر لے. سفینہ نوح صحیح سلامت جودی پہاڑ پر لگ گیا. جو ہونا تھا ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ مفسد قوم کیسے تباہ و برباد ہوتی ہے اور ایمان لانے والے کس طرح کامیاب و باقات ہوتے ہیں. یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک. اے نوح ہماری طرف سے سلامی کے ساتھ اترو اور برکتوں کے ساتھ تم پر بھی اور ان پر بھی جو تمہارے ساتھ ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور توحید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین.